أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح حرام ہے. ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور اسی طرح سے تمہاری بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی اور اسی طرح سے بھانجی اور وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور اسی طرح سے اسی رشتے سے رضائی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی سس، یہ سب تمہارے اوپر حرام ہے. تمہاری مائیں حرام ہیں. مائیں کہنے سے جو ہے ماں بھی حرام، نانی ماں بھی، دادی ماں بھی، جو بھی اس رشتے میں اوپر تک آتے ہیں وہ سب حرام ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے بیٹیاں، سگی بیٹیاں بھی حرام اور بہنیں بھی حرام، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، یہ سب حرام. اور اسی طرح سے جو ہے تمہاری بہنیں حرام. بہنیں میں سگی بہنیں اور جو ہے ماں شریک بہنیں، باپ شریک بہنیں، یہ ساری بہنیں تمہارے لیے حرام. یعنی کیا حرام؟ ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اور اسی طرح سے اور تمہاری پھوپھیاں، باپ کی بہنیں، باپ کی سگی بہنیں ہوں یا پھر جو ہے اللاتی بہنیں ہوں، باپ شریک بہنیں ہوں، ماں شریک بہنیں ہوں، جتنی بھی بہنیں ہیں وہ سب حرام ہیں. اور اسی طرح سے تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں. یہ بھی اس میں سب جو ہیں ماں کی یعنی باپ شریک بہنیں، ماں شریک بہنیں سب اس میں آ جاتی ہیں. اور بھتیجیاں حرام ہیں، بھائی کی بیٹیاں، بھانجیاں حرام ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یعنی رضائی ماں جن کو کہا جاتا ہے. بچپن میں چھوٹا بچہ جب تک اس کی دودھ پینے کی مدت ہے، شوافی کے یہاں 2 سال ہے، تو 2 سال کی مدت کے اندر کسی بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے اور 5 مرتبہ کم سے کم پیا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ عورت جو ہے اس کے لیے ماں کے درجے میں آ جاتی ہے. ورنہ نہیں، دودھ کی مدت کے بعد اگر کسی عورت کا کسی نے دودھ پی لیا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے رضائی ماں حرام ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام رشتے جو سگے رشتوں میں حرام تھے وہ رضائی رشتوں میں بھی حرام ہو جاتے ہیں، جیسے رضائی بہنیں، رضائی خالائیں، رضائی پھوپھیاں وغیرہ، یہ بھی حرام ہو جاتی ہیں. رضائی ماں حرام ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی نانی، دادی، اس طرح سے جو رشتہ اس سے جوڑتا ہے وہ سارے رشتے اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ امہات نسائکم، ماں
یعنی بیوی کی ماں، ساسو ماں جس کو کہا جاتا ہے ساس، اس کو یعنی سسرالی رشتہ، سسرالی رشتے میں بھی جو ہے یعنی ساسو ماں، جیسے جس کسی عورت سے نکاح ہو گیا اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس سے پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور اسی طرح سے وہ عورتیں یعنی وہ بچیاں جو تمہاری بیویوں کی بچیاں ہیں، یعنی کسی عورت سے نکاح ہوا، اس کی پہلے سے کسی کے ساتھ شادی تھی اور اس سے کوئی اولاد ہے، تو وہ عورتیں بھی، وہ بچیاں بھی حرام ہو جاتی ہیں یعنی نکاح کے بعد، صرف نکاح کے بعد نہیں بلکہ دخول کے بعد، یعنی اس کے ساتھ جو ہے بیوی کے تعلقات، شوہر بیوی کے ایک مرتبہ تعلقات قائم ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی گود میں پلنے والا بچہ، چاہے وہ بچہ جو ہے اس کے پاس پلے یا کسی اور گھر میں پل رہی ہو، دونوں صورتوں میں عورت سے نکاح کے بعد ایک مرتبہ اس کے ساتھ صحبت ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بیٹیاں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ صحبت سے پہلے تک جو ہے اگر صحبت نہیں ہوئی تو اس سے پہلے تک یعنی اس کی بیٹیوں سے نکاح، اس سے طلاق کے بعد فوراً کوئی بات ہو گئی، صرف نکاح ہوا تھا، ابھی صحبت نہیں ہوئی، ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اس کی بیٹیوں سے پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر جو ہے اس کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی ہے، یعنی کسی سے نکاح ہوا، اس کے ساتھ صحبت سے پہلے ہی اگر طلاق ہو گئی تو پھر اس کی اگر بیٹیاں ہیں کسی اور سے تو ان بیٹیوں سے، اس کی بیٹیوں سے جو ہے اس کو ربائب کہا جاتا ہے، ربیبہ، اس سے نکاح جائز ہے، ورنہ صحبت کے بعد وہ اس کی بیٹیاں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ عورتیں جو تمہاری سگے بیٹوں کی نکاح میں ہو، یعنی بہو جن کو کہا جاتا ہے، تمہارے سگے بیٹوں کی نکاح میں جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، فوراً نکاح کے بعد ہی وہ حرام ہو جاتی ہیں، سگے بیٹوں کی بیویاں۔ اس سے مراد جو ہے وہ بیٹیاں جو سگا بیٹا نہیں ہے، جس کو جو ہے کسی نے پالا ہے، اس پہ پرورش کی ہے، لے کر پالا ہے، لے پالک ہے، بیٹا بنا لیا ہے، تو ایسے لڑکوں کی بیٹیاں حرام نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں نہیں، ایسے لڑکوں کی جو ہے یعنی بیویاں وہ حرام نہیں ہوتی، تو وہ رشتے میں ہوتے ہی نہیں ہیں، صرف جو ہے کسی کو لے کر پالنے سے شریعت میں وہ بیٹے کے حکم میں نہیں آتا، نہ اس کو میراث تقسیم ہوتی ہے، نہ وہ جو ہے اس کی بیٹیاں اس پر حرام ہوتی ہے، اس سے وہ رشتہ جوڑتا ہی نہیں ہے جو رشتہ جو ہے خون کا جوڑتا ہے، اس کے بغیر وہ رشتہ صرف زبان سے کہنے پر کسی کو بچے کو لے کر پال لیا، پوس لیا، بڑا کیا تو وہ بچہ جو ہے اس کے لیے صلبی اولاد کے درجے میں نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی وہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا تھا، پھر ان کا ایک عورت سے نکاح ہوا اور کسی وجہ سے وہ نکاح چل نہیں پایا، پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے باقاعدہ اس عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرایا گیا، یہ سمجھانے کے لیے معاشرے میں کہ جو بچہ جس کو لے کر پالا جاتا ہے وہ صلبی اولاد کے درجے میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکے جو اپنے آپ کے جو ہے صلبی اولاد ہیں ان کی بیٹیاں ہمیشہ کے لیے، ان کی بیویاں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے کوئی عورت نکاح میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ایک عورت نکاح میں ہے تو اس کی بہن کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، یعنی کوئی عورت نکاح میں ہے تو اس کی بہن کے ساتھ اسی وقت نکاح نہیں ہو سکتا، جب تک وہ بہن اس کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ ایک بہن کا انتقال ہو جائے یا پھر طلاق ہو جائے، کسی طرح سے الگ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی عورت اس کے نکاح میں ہے تو اس کی محرم رشتہ دار، یعنی جیسے وہ خالہ، بیوی کی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیوی کی پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ تو ان دو رشتوں کو جو ہے جمع کرنا جو آپس میں محرم رشتہ دار کہلاتے ہیں، تو ان کو بھی ایک وقت دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم الا ما قد سلف، یعنی جو ہو چکا اب نہیں ہوگا۔ اب جو ہے ایمان لے آئے یا اسلام کے احکامات نازل ہونے سے پہلے جیسے زمانی جاہلیت میں اس طرح سے ہوتا تھا تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس حکم کے نازل ہونے کے بعد
اب کسی کا نکاح پہلے سے ہوا تھا، 2 بہنوں کے ایک ساتھ نکاح کر لیا تھا، یا بہن کسی بیوی کو اس کی خالہ کو بھی ساتھ میں نکاح کر لیا تھا، تو اب یہ حکم نازل ہونے کے بعد یہ سارے جو ہے رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایک کو رکھنا پڑے گا، دوسرے کو جو ہے اپنے نکاح سے خارج کرنا پڑے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اس طرح کی کوئی گڑبڑیاں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ندام یعنی وہ اب اس حکم پر عمل کر رہا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میں نعمتوں سے صحیح سلام میں جانا بنائے۔